السلام علیکم دوستوں کبھی نہ کبھی آپ کے ہاتھ میں کھجلی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کیا آپ لوگ اسلام کے مطابق یہ جانتے ہیں کہ ہاتھ میں کھجلی کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس سے ہماری زندگی میں پیسہ آتا ہے یا اس کا فرشتوں سے کوئی کنیکشن ہے، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصان ہیں؟ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے، اور وہ بھی اسلام کی روشنی میں۔ دوستو، جب بھی ہماری باڈی میں کوئی ہلچل ہوتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کے لیے اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہ بندہ جب کسی بری چیز میں پھنسنے والا ہوتا ہے تو اس کے جو عزیز و اقار جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کو ہم اور آپ لوگ مردہ کہتے ہیں۔ وہ مردہ جس انسان سے محبت کرتا ہے اس کو خواب کے ذریعے آگاہ کر دیتا ہے۔ آپ نے اکثر ان لوگوں کو خواب میں دیکھا ہوگا جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ خواب کے ذریعے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دائق ہوگا۔ جب کوئی بندہ کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اس کے خواب میں آ کر اس کو اشارہ دیتا ہے، اور وہ اس انسان کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، اس کا انجام برا ہوگا۔ اب اگر ہم لوگ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم انہی خوابوں کو بھول کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور ان باتوں پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتے ہیں تو ہماری زندگی نقصان میں چلی جاتی ہے۔ تو کچھ ایسا ہی کنیکشن ہمارے ہاتھ کو لے کر ہے، یعنی کہ سب سے پہلی چیز، جب بھی آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہو تو آپ کبھی بھی کسی سے اس کے بارے میں ذکر نہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے۔ اب اس میں دو شرطیں آتی ہیں، ایک تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بالکل الگ ہے، اور اگر آپ کے لیفٹ والے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بھی الگ ہے، اور ان دونوں کا مطلب بھی الگ الگ ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے کسی کے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا اشارہ کسی نئی چیز کے آنے کی طرف ہے۔ اب وہ خوشی بھی ہو سکتی ہے اور غم بھی ہو سکتا ہے، اس کو تو کلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ خوشی آنے والی ہے یا پھر ہمیں غم ملنے والا ہے، لیکن یہ کھجلی ہونے سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ بندہ الرٹ ہو جائے، یعنی پوری طریقے سے تیار ہو جائے۔ فرشتے اس کو اشارہ دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ میں اگر کھجلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو آپ کی زندگی کسی نعمت کے ملنے کا اشارہ ہے، کوئی نعمت ملنے والی ہے، کوئی خوشی آنے والی ہے یا دولت آنے کا بھی اشارہ ہے۔ ان تینوں چیزوں میں ایک چیز انشاءاللہ کنفرم ہو گئی۔ اب اگر کسی کے سیدھے والے ہاتھ یعنی رائٹ والے ہینڈ میں کھجلی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کم سے کم 11 اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی بہتر سمجھو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز، ہتھیلی میں اگر کھجلی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کرے۔ دوسری چیز، آپ نے جو صدقہ دیا ہے وہ جس کو بھی دیا ہے، کیوں دیا ہے، اس کی خبر اس صدقہ دینے والے کو بھی نہ ہو، یعنی کسی باہر کے انسان کو تو آپ سائٹ میں رکھیے، لیکن جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ پیسہ جو ہے وہ صدقے کا ہے۔ چپ چاپ کسی غریب کی مدد کر دو، صرف وہ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے کہ یہ جو پیسہ میں صدقے کا پیسہ ہے، لیکن سامنے والے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ صدقے کا ہے۔ اس کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو۔ جب آپ نے صدقہ دیا اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کریں، جس کی نیت بالکل اس طریقے سے آپ لوگ کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف
अल्लाह अकबर कानों तक हाथ ले जाएं, उसके बाद आप नियत बांध लें। नियत बांध के पहली रकत में आप एक बार सना पढ़ें और उसके बाद फिर एक बार सूरे फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरे इखलास पढ़ें। उसके बाद रुकू और सजदा, आप जैसे आम नमाजों में रुकू सजदा करते हैं, सेम वैसे ही रुकू और सजदा कीजिएगा। उसके बाद दूसरी रकत के लिए आपको खड़ा हो जाना है और दूसरी रकत में आपको अब यहाँ पर सना नहीं पढ़नी, ये चीज ध्यान रखना। जब आप नियत बांधे खड़े हैं दूसरी रकत में, तो अब यहाँ पर आपको सूरे फातिहा एक बार पढ़नी है, 3 बार सूरे इखलास को आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू और सजदा करेंगे जैसे आम नमाजों में करते हैं, फिर उसके बाद कायदे में बैठ जाएंगे। अब कायदे में आप वो सब चीज़ें पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, जैसे कि आप अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, वो सारी पढ़कर आप सलाम फेर लेंगे। उसके बाद आपकी 2 रकत नफिल नमाज शुक्राने के कंप्लीट हो गए। ये आपके 2 रकत शुक्राने के नफिल अदा हुए। इसमें आपको 2 बड़े फायदे मिलेंगे, वो फायदे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो जो परेशानी आने वाली होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो टल जाएगी, और दूसरी चीज जो खुशियां आने वाली होंगी वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। अगर आपसे ये 2 रकत नफिल नमाज अदा नहीं हो पाती है, नहीं कर पा रहे हो, तो मैं वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा, उस अमल को आप लोग कर लीजिएगा अगर आपके पास वक्त है तो। ये सीधे हाथ की हथेली में खुजली होने की सारी बातें हैं। अब जान लेते हैं, अगर आपके उल्टे वाले हाथ में यानी लेफ्ट वाले हाथ की हथेली में खुजली होती है तो इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब सीधा है कि जिसके उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है वो शख्स एहसास के जुनून में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले, और ये फैसला कहीं ना कहीं उसे नुकसान देगा और परेशानी का सबब बन जाएगा। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके उल्टे हाथ में खुजली होती है, तो आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम, अगर आपके उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है तो आप कोई भी बड़ा या छोटा फैसला जुनून में आकर बिल्कुल भी ना लें, बल्कि अपने बुजुर्गों से और घर के बड़े लोगों से सलाह लेकर फैसला लें। अब अगर आपके सीधे वाले या उल्टे वाले किसी भी हाथ की हथेली में खुजली होती है तो आपको यह अमल करना जरूरी होगा। इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आपके सीधे या उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो तो आप सबसे पहले वुजू कर लीजिएगा और थोड़ा सा पानी एक गिलास में लेकर अपने सामने रख लीजिएगा और एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाइएगा जहां पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई आपसे बातचीत करने वाला ना हो, और उस पानी के गिलास को अपने सामने रख लीजिएगा। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरे फलक, ये जैसे आपकी स्क्रीन पे लगा हुई सूरे फलक को सिर्फ आप 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद सूरे नास, ये देखिए मैंने लगा दी, ये सिर्फ 7 बार इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद 3 बार आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आप लोग आखिर में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपका अमल कंप्लीट हो जाता है। जो पानी आपके सामने रखा था उस पानी को आप उठा लीजिएगा, अपने हाथ की हथेली पे रखिएगा और उस पानी पर 3 बार फूंक दीजिएगा। 1 2 3, इस तरीके से 3 बार आप उस पानी को फूंक दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, उस पानी से यानी कि उस गिलास में से 2-4 बूंदे अपने हाथ की हथेली पर रखिएगा। सिर्फ 2-4 ही बूंदे रखनी है, ऐसा नहीं कि कहीं सारा पानी लौट दो। तो वो 4 बूंदे अपने हाथ की हथेली पर रखिएगा और उसको इस तरीके से मल लीजिएगा, ऐसे करके। देखिए हाथ साफ होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, हाथों को धो के अच्छे से साफ करके रखना। फिर उसके बाद पानी को अपने हाथ की हथेली पर 2-4 बूंदों को डालकर इस तरीके से मल लेना है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मल लीजिएगा, ऐसे करके। इस तरीके से आपको अपने हाथों की हथेली पर उस पानी को मल लेना है। अब जो पानी बचा उस पानी को बैठकर आप बैठ जाइएगा, बैठकर 3 सांसों में उस पानी को पी लीजिएगा। जब आप लोग पानी पी लें तो दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। आपकी जो भी दुआएं, अल्लाह से आप अपनी दुआएं मांगिएगा, अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांग लीजिएगा। ऐसा करने से जो परेशानियां आपकी जिंदगी में आपके हथेली की वजह से आने वाली हैं वो इंशाल्लाह सारी परेशानियां टल जाएंगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि किसी से भी हाथ की हथेली के बारे में जिक्र मत करना।
آپ جانتے ہو یہ شبد میں بار بار کیوں یوز کر رہا ہوں۔ تو دوستو اگر آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے اور آپ اس کا ذکر کسی کے سامنے کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یار بھائی آج میرے ہاتھ میں بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، آج لگتا ہے دولت ملنے والی ہے، آج لگتا ہے پیسہ ہی پیسہ اپنی جیب کے اندر آنے والا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو آپ کو یہ غلطی بالکل بھی بھول کر نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کا ذکر کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہیں تو جو آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں وہ ہو سکتا ہے رک جائیں۔ اس لیے آپ کو الرٹ رہنا چاہیے، ان کاموں کو صرف اپنے تک ہی رکھنا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ساری چیزوں کو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی ہے پریشانیوں کے بجائے خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہتے ہیں ہاتھ میں بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، بہت کھجلی ہو رہی ہے، اور وہ پیسوں کی اور اس چیز کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا، ویڈیو کو دل سے لائک کرنا، اور ویڈیو میں کہاں آپ کو بات اچھی لگی وہ بات کامنٹ کے ذریعے سے ضرور لکھ دیجیے گا، اور وظیفہ بابر کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔